السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، ایون فیلڈ ریفرنس میں مجرم قرار دیے گئے نواز شریف اور مریم نواز نے بالآخر 13 جولائی کو وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ ظاہر کیا کہ وطن واپس آ رہے ہیں، اور نون لیگ نے بھی بھرپور ان کی استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ایسے میں عدالتی فیصلوں اور انتخابی کنفیوژن کا شکار نون لیگ، کیونکہ جس کی انتخابی مہم بھی کوئی زیادہ مؤثر انداز میں نہیں چل پائی ابھی تک، ان کے لیے یقینی طور پہ نواز شریف اور مریم نواز کی واپسی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا بوسٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا سوال ہے، کتنی مدد دے گی پارٹی کو دوبارہ ریوائیو کرنے، بالکل وہ بھی الیکشن کے بہت قریب، اور ساتھ میں کیا شہباز شریف صاحب جو بطور پارٹی صدر مہم چلا رہے تھے وہ کوئی زیادہ مؤثر انداز میں اب تک کوئی اپنی مہم نہیں چلا سکے۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ان کو ریلیف نہیں ملتا تو کیا جیل جا کر وہ جو پارٹی قیادت کا جو بحران چل رہا ہے اس کو حل کرنے میں کس قدر معاون ثابت ہوں گے، یہ ہے سب سے بڑے آج کے سوال۔ اور ساتھ میں جو جمعہ کے دن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آگے چل کے۔ ایک اور ہوا ہے کہ کل کے دن بڑی ڈرامائی انداز میں کیپٹن صفدر کے جو اس کیس کے اندر تیسرے مجرم ہیں ان کو 1 سال کی سزا ہوئی ہے، مانسیرا سے راولپنڈی۔ اس کے بعد کل سارا دن مری روڈ کے اوپر وہ ریلی کی شکل میں چلتے رہے اور بالآخر جا کر انہوں نے نیب کو گرفتاری دی ہے۔ اس گرفتاری سے کیا لگتا ہے کہ کیا نون لیگ کا ووٹر بہت خوش ہوا ہے جو اس کے غصے میں کچھ اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے؟ اگرچہ دیکھا جائے کل جو جلسہ کیا گیا، جو ریلی نکالی گئی، اس کے نتیجے میں آج راولپنڈی کی پوری جو قیادت ہے نون لیگ کی، وہ ایک طرح سے وہ لوگ بھی جو انتخابات لڑ رہے ہیں ان کے خلاف ایک FIR کٹ چکی ہے، جبکہ دفعہ 144 لگایا گیا تھا، اس حوالے سے بھی جو ایک موب کریٹ کیا گیا وہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک تحقیقات چل رہی ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ذکر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی منشور برائے 2018 کے لیے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک طویل پریس کانفرنس کی ہے اور بڑا ایک جامع قسم کا منشور انہوں نے پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے انسانی وسائل پہ پیسے خرچ کرنے کے حوالہ کے ساتھ ساتھ اداروں کو غیر سیاسی کرنا، اس کے علاوہ پانی کا بحران، کرپشن کا خاتمہ، بہت کچھ اس میں ہے۔ تو آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف نے کیا واقعی ایک ایسا بہترین منشور دیا ہے کہ جس سے جو لوگوں کے مسائل جڑے ہیں ان کا حل مل پائے گا، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا 5 سال کا وقت اس میں اتنا بڑا منشور مکمل بھی ہو پائے گا کہ نہیں، اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا کہ نہیں۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا جو ہمارا ایک خصوصی سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم انتخابی حلقوں کے حوالے سے ایک انالیسس دیتے ہیں اپنا۔ راولپنڈی کے 3 حلقے ہیں بڑے، حلقہ NA 60، 61 اور 62۔ اس پہ ہم دیکھیں گے کہ شیخ رشید اور حنیف عباسی دیکھا جائے تو بہت بڑے ایک یہاں پہ جو بڑے امیدوار یہاں پہ ہیں، ان کے علاوہ اور لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان جو ایک روایتی ایک یہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے اس میں کون امیدوار ہے جو آگے چل رہا ہے، کون پیچھے ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو وہاں کا ووٹر ہے وہ کس سے فوقیت دے رہا ہے۔ اور پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا 2013 میں یہاں PTI بھی نظر آئی، عمران خان صاحب ایک الیکشن سے جیتے، جبکہ ایک حلقے سے ان کے جو خاتون امیدوار تھے صرف 8000 کے ووٹوں سے وہ الیکشن ہاری تھی، وہ اس وقت وہاں پہ کہاں پہ کھڑی ہیں۔ تو پہلے چلتے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ میں اور میاں صاحب انشاءاللہ یہاں سے جمعرات کے دن روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ جمعے کو شام کو 6:15 بجے لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے۔ باپ بیٹی آ رہے ہیں واپس پاکستان، بسم اللہ، ضرور آؤ، لیکن خدا کے واسطے نواز شریف نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ آج گرفتاری ایسے دینے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے جیسے کشمیر فتح کر کے آیا کیپٹن صفدر۔ میں گھر سے گرفتار ہونے آیا ہوں، پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کے لیے گرفتار ہوں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زاہد صاحب، انفیکٹ جو ایک امید کی جا رہی تھی کہ اس فیصلے کے بعد میاں صاحب لندن میں بیٹھنا افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا بیانیہ جس انداز کا تھا، پھر لوگوں سے جس طرح انہوں نے وعدے لیے کہ ایک بہت بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں جس کے اندر بڑی مشکلات ہیں، بڑے مسائل ہیں، اس میں جیلیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لوگوں سے بھی وعدے لیے، تو اسی طرح ہوا کہ پھر اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وطن واپس آئیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ سزا بہت بڑی ہے تو ان کو ریلیف شاید نہ مل پائے، نہ ان کی ضمانت ہو، نہ یہ سزا معطل ہو، تو پھر الٹیمیٹلی جس طرح کیپٹن صفدر اڈیالہ جیل چلے گئے ہیں،
मरियम साहबा भी और नवाज शरीफ का भी मुस्तकबिल लगता है ये है कि उनको अडियाला जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वो वापस आ रहे हैं। और कल के दिन हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब भी जो पहले सारे अरसे के दौरान मियाँ साहब के बयाने से कहीं हमें दूर नज़र आए, लेकिन कल की जो उनके इंतखाबी हल्के में एक तकरीर थी उसमें बिल्कुल उन्होंने वही बातें की जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, टू सम एक्सटेंट उतनी बातें कर रहे थे, और अब उनका बयान भी तब्दील हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि नून लीग की जो क़यादत पीछे है उनको भी अब ये शिद्दत से इसका एहसास हो रहा है? अगर मियाँ साहब एक तो ये कि लंदन बैठते हैं तो बड़ा नुकसान होगा, और फिर ये कि अगर उनके बयानिए को लेकर नहीं चलते तो फिर वोटर नाराज़ हो सकते हैं, और फिर 2018 के इलेक्शन 25 जुलाई गोया कि शिकस्त की सूरत में उनके सामने नतीजा आ सकता है। देखिए, एक तो बात साफ थी कि नवाज शरीफ साहब को आना था, अगर नहीं आते तो ये तय कर लेना चाहिए था कि वे सियासी तौर पे कम से कम आइंदा चंद सालों के लिए जो है बिल्कुल ही बाहर हुए थे। उसके बाद से जो इनकी एक लिहाज से जो असर नफूस था PMLN में वो भी ख़त्म हो जाता है। इस लिहाज से मेरा ख्याल ये है कि फ़ैसला एक मजबूरी तौर पे भी किया गया है। तो मजबूरी है क्योंकि अगर सियासत में आपको रहना है तो उसके बाद ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। सही है। दूसरी एक और बात भी आती है कि बहुत अरसे तक रह नहीं सकते थे। अगर आपको यहाँ पे सज़ा हुई है और आप मुल्क से बाहर हैं तो फिर उसके लिए भी कोई हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको वहाँ पर भी। असल बात यह है कि जब आ रहे हैं तो उसका असर कितना पड़ेगा, PMLN के वोट बैंक में कितनी हद तक जो है उसका फ़ायदा पहुंचेगा, ये ज़रा देखने का है। क्योंकि अभी जो है एक जो नज़र आता है हमें कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जब बाहर रहें तो बहुत हद तक जो है जो असर है उसका पड़ चुका है। क्योंकि अगर ना होने की वजह से जो है आप देखें कैंपेन में एक बहुत ही हल्का हो गई थी, और उसके क्योंकि जो क्राउड पुलर हैं वो तो ये दोनों ही थे। मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब तो इस तरह लोगों को नहीं करते हैं, बिल्कुल। तो एक तो असर पड़ना था वो पड़ गया है, लेकिन ये देखना है कि अगर जेल में जाते हैं तो क्या वो ये जो है खुद PMLN के वर्कर्स को मुतहरिक कर सकती है, ये देखना है। क्योंकि PMLN का ज़्यादातर लोग जो होंगे वो जो है अपने अपने इलेक्शन में मसरूफ़ होंगे। उनके लिए जो है जो मियाँ साहब का जो एक लिहाज से बयानिया है उसमें कोई तब्दीली नहीं, बल्कि बहुत सख्त हो गया, बहुत सख्त हो गया, और उसको जो है नहीं करेंगे। एक और चीज़ जो आपने कही है, मैं नहीं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का जो है कोई बयानिया तब्दील हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि उनके कल बातें की हैं थोड़ी बहुत, उन्होंने सिर्फ कंडम किया है नवाज शरीफ साहब की जो है वो सज़ा को, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि नवाज शरीफ साहब जो बात करते हैं खलाई मखलूक की, या अब तो कोई। लेकिन आपको क्या लगता है, इनफैक्ट जैसे जायद साहब कह रहे हैं कि इसमें कुछ मजबूरी का एलिमेंट भी है, क्या मजबूरी है या सियासी फ़ायदा भी नज़र आ रहा है वापसी में? शिराजी साहब देखें, मजबूरी तो डेफिनेटली है इसके अंदर, क्योंकि वो ये है कि जब 2000 में ये चले गए तो उसके बाद इनकी पार्टी यहाँ टूटी। सही। तो अब एक तो उनके पास ये तजुर्बा है ना इस दफ़े, जो शायद 2000 में नहीं था, कि अगर हम चले जाएंगे तो कितना नुकसान होगा पार्टी को। और उसके बाद जो 2002 में इलेक्शन हुए तो उनकी 14 सीट्स आई थी PMLN की पंजाब से, PPP की इनसे बेहतर थी। सो एक तो इनको ये एहसास है कि चले जाने से इलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ये ख़्याल है कि 2000 में इनको ये फ़िक्र नहीं थी कि पार्टी जो है वो कोई अंदर से ही उसको उसकी लीडरशिप को खींच लेगा। जैसे जायद साहब कह रहे हैं, इस दफ़े पार्टी के अंदर, ख़ानदान के अंदर ही पार्टी की लीडरशिप मौजूद है। अगर ये इस वक्त मुल्क से बाहर नहीं बल्कि अंदरूनी है, बिल्कुल बिल्कुल ख़तरा अंदरूनी है। तो अगर इस वक्त वो चले जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ अगर यहाँ हैं तो फिर ऑब्वियसली वो पार्टी चलाएंगे, और अगर वो पार्टी चलाएंगे तो वो क्या, अब हमजा भी जो है वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब ये आते तो वो क्या हैंड ओवर कर देगा पार्टी को टू मरियम नवाज? बल्कि कहते हैं कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका होता है। वो हो सकता है कि वो ना कंट्रोल कर पाए। जैसे हम बात करें कि ऑब्वियसली वोट पुलर तो मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी हैं, तो हो सकता है उनसे ना चले, मगर वक्त गुजर जाए तो कोई आपको पता भी नहीं होता, पार्टी टूट भी सकती है। सो ये इस तरह की उनकी मजबूरियां बहुत थी, क्योंकि अब मियां नवाज शरीफ को अपनी बेटी की लेगेसी की फिक्र है। सही। उस वक्त शायद एक तो खैर ऑब्वियसली वी आल्सो हैव टू कीप इट, मिलिट्री हुकूमत के नीचे अटक जेल में जाना और सिविलियन सेटअप के नीचे अडियाला जेल में जाने में भी बहुत फ़र्क है। लेकिन उस वक्त वैसे भी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब थी, बट अब वो तो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों की जंग लड़ रही हैं, आप कह रहे हैं कि बेटी की सियासत को आगे ले चलने के लिए इतना बड़ा वो स्टेप ले रही है। जो मर्जी कहना चाहें कहें, आपने मुझसे मेरा तजिया मांगा है, अब आप कह रहे हैं कि ये क्यों बोल रही हो, ये क्या बात हुई? लेकिन अगेन पाकिस्तान में जैसा सब होता ये है कि जब लोग कोड़े खाते हैं, जेलें काटते हैं, उसके बाद उनका प्रोफाइल बड़ा ऊंचा हो जाता है कि जी देखें
ہیں یہ ہے سیاستدان جو رجسٹ بھی کر رہا ہے, جو جیلوں میں بھی جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اگرچہ میاں صاحب بھی جا رہے ہیں, ان کی عمر بہت 75 ایئر تک چلے جائیں گے اگر وہ جیل میں جاتے ہیں اور سزا پوری کاٹتے ہیں, لیکن مریم کے سیاسی مستقبل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر جیل کاٹتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مقبولیت کا گراف ہے کہیں اوپر چلا جائے گا اور ایک رہنما کے طور پہ سامنے آئیں گی؟ دیکھیں یہ تو ہمارے جو بلکہ پاکستان کی سی بات نہیں ہے, یہ بالکل دنیا بھر میں برصغیر میں بالخصوص کہ جو ہے جو کرپشن کی چاہے کتنے بھی الزامات لگ جائیں لیکن سیاست سے ان کا اثر نفوذ ختم نہیں ہوتا ہے. جیللتا کی ایک مثال ہے کہ اس کو کرپشن میں 7 سال سزا بھی ہوئی تھی اور پھر لیکن دوبارہ جب باہر آئی تو پھر چیف منسٹر بن گئی تھی تامل ناڈو کی. لیکن یہاں پہ وہی بات آتی ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے, میاں صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس وقت جو لڑائی ہے وہ مریم کی ہے, بالکل یہی ہے اگر اس کو دیکھیں تو, اور مریم بھی اسی نقطہ نظر سے جو ہے وہ جو اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ آج کی بات نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ جو کل جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے, آئندہ 5 سال بعد کیا ہوتا ہے اس کی تیاری ایک حد تک ہے. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے, لیکن جو انہوں نے بیانیہ دیا ہے وہ اپنے آپ کو بند گلی میں بھی لے کے آ رہے ہیں. کیا وہ قابل قبول ہوگی پی ایم ایل این کی جو کہ اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے؟ عارفہ اتنا اگریسو بیانیہ سپیس ہے پاکستان میں ایسے بیانی کے لیے؟ دیکھیں اس وقت میرے خیال میں سپیس کی تو خیر ہم کیا بات کر سکتے ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ سپیس ہے کہ نہیں. مقابلے میں آپ کمپیریزن کریں نا کہ ہاں تھوڑا سا دیکھیں بیانیے کی اگر ہم نے 70 سے ہی کمپیریزن کرنا ہے تو پھر یہ بھی خیال رکھیں کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھیں تو سپورٹ پی 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 کی بہت تھی, بٹ بے نظیر بھٹو کا جو بیانیہ تھا وہ ان کے والد کا بیانیہ نہیں تھا. انہوں نے بہت اس کو ٹون ڈاؤن کیا, اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ 86 کے جلسے کے اندر جب وہ آئی تھی لاہور میں تو اگر کہیں بہت زیادہ اینٹی امریکن نعرے لگ رہے تھے تو انہوں نے منع کیا تھا لوگوں کو کہ یہ اس طرح کی آپ بات مت کریں. سو یو سی یہ تو اب ہر لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بے نظیر بھٹو کی اپنی پالیسی تھی اور انہوں نے پی 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 کو بھی اپنی پی 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 بنایا, وہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کی اتنی پی 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 نہیں تھی. سو مریم نواز کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, ایک یہی کہ کیا اس وقت تک وقت ہوتا ہے جب تک وہ جیل سے نکلتی ہیں. شی بائی دا وے تھنکس کہ ایج از آن ہر سائڈ, اور 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد بھی وہ ریلیونٹ رہیں گی, بٹ باقی تو وقت بتائے گا. لیکن بڑا عجیب ہے کہ بھٹو کا بیانیہ بڑا اگریسو تھا اور بی بی کا بڑا مفاہمت پر مبنی تھا. یہاں پہ والد بڑے ایک طرح سے مفاہمت پہ چل رہے تھے اور بیٹی بڑی اگریسو ہو گئی. لیکن ہمیشہ نہیں تھا یہ, ایسا نہیں تھا, ہمیشہ یہ نہیں تھا. بھٹو صاحب نے بھی بہت کمپرومائزز کیے تھے. اس کے بعد جو ہے جب آخر میں ان کا لہجہ اینٹی امریکن بن گیا تھا, جو کہ جو ہے بے نظیر نے اس سے بالکل اپنے آپ کو, اور دوسری بات ہے نیشنلائزیشن کی پالیسی دیکھیں نا, یعنی یہ نیشنلائزیشن کی پالیسی پہلی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی وہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ہوئی تھی پہلی گورنمنٹ میں. تو یہ چیز فرق ہوتا ہے, فرق ہے, یقینی طور پہ فرق ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے, بریک کے بعد تحریک انصاف کا انتخابی منشور 2018 کتنا امپریسو ہے اور 5 سال کافی ہیں اس منشور کو مکمل کرنے کے لیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی ہے. بڑا سٹیپ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اور وہ ہے 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں. ادارے کو ہم سب سے زیادہ مضبوط کریں گے وہ ہے نیب کے ساتھ ریلیٹڈ FIA SEC کی. جب ہم یہ کرپشن کے اوپر قابو پائیں گے تبھی پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ اسپتالوں پہ خرچ کر سکیں. جی ہم بات کریں پی ٹی آئی کے انتخابی منشور پہ, اور خان صاحب نے آج کہا کچھ انہوں نے ماضی کی باتیں بھی کی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے KPK میں کچھ نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے صحت کے بجٹ میں کوئی 3 گنا اضافہ کیا جائے صاحب. پھر انہوں نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں ہم نے کوئی 10,000 نئے سکولز بنائے ہیں, کوئی 45-47 کالجز بنائے اور 10 یونیورسٹیاں وہاں پہ بنی, اور مور امپورٹنٹلی 57,000 نئے ٹیچرز رکھے گئے ہیں. 57,000 نوکریاں سر کم نہیں ہوتی. ساتھ انہوں نے کہا کہ 1 ارب ہم نے ٹری بھی لگایا وہاں پہ. رائٹ انفارمیشن کا ایک قانون تھا جو مرکز نہیں لا سکا, نون لیگ وعدے کرتی رہی, ہم نے وہاں پہ پاس کیا اور ہم نے وہاں پہ اس کو میک شور کیا ہے. اسی طرح پولیس کو ہم نے غیر سیاسی کیا وہاں پہ. آج سے جا کے آپ پوچھ سکتے تھے کہ اس پہ کوئی دباؤ نہیں تھا, وہ انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ کام کرتے رہے. اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کچھ اس طرح کے ارادے ہیں کہ ہم, ایک تو یہ ہے کہ 1 کروڑ لوگوں کو جابز دیں گے, کو 50 لاکھ وہ کہتے ہیں گھر بنا کے دیں گے,
ساتھ میں بلوچستان کے حوالے سے مفاہمت کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. کشمیر کے اوپر بات انہوں نے کی کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, انڈیا کو انگیج کریں گے ڈائلاگ میں. اسی طرح ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بات انہوں نے کی ہے. سی پیک کے بھی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس کو بھی ہم گیم چینجر کے طور پہ آگے لے کے چلیں گے اور ڈیمز بھی بنائیں گے. سر کام بہت زیادہ ہیں 5 سال. بات یہ کہ وہ تو صحیح بات, ساری چیزیں نہیں ہو سکتی, لیکن جو مجھے ایمفیسس نظر آ رہا ہے اس پورے مینیفیسٹو میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یقینی طور پہ انہوں نے اپنے جو کے پی میں جو کچھ کیا ہے اس کی یقینی طور پہ بات کریں گے کہ اسی کا ہم آگے جا کے اسی کا اپلائی کریں گے دوسری جگہوں پہ بھی. صحیح. اب اس میں تو خیر بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا کامیاب ہوئے تھے کے پی میں ہے, لیکن یہ تھا کہ بعض چیزیں لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ایجوکیشن جو پرائمری ایجوکیشن میں کافی حد تک تبدیلی آئی تھی, پولیس سسٹم بہتر ہوا, اور اس کے بعد جو ہے یہ ہیلتھ سسٹم جو ہے. لیکن اس میں جو 2-3 مجھے لگی ہے جو کہ مینیفیسٹو انہوں نے پیش کیا. ایک تو اگین اس میں جو ہے اس میں ہیومن جو ڈیولپمنٹ پہ زیادہ زور ہے بنسبت دوسرے, جیسے نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کی جو مینیفیسٹو میں جاتی اس میں زیادہ تر تھی اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ. اب یہاں پہ جو ہے سب سے بنیادی جو مجھے چیز لگی ہے ایک یہ تھا کہ جس میں ان کا ہاؤسنگ کا 50 لاکھ اور اس کے اندر اس کے کہتے ہیں کہ اسی ریاست سے جو جابس بھی جنریٹ ہوں گے 1 کروڑ. یہ بہت ایمبیشس ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے ایمبیشس بہت زیادہ. اب دوسری ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ میرے خیال جو سب کو ہی کرنا چاہیے وہ یہ تھی کہ جو ہے ریفارم بیوروکریسی میں, اور جب تک یہ کہ اس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا بیوروکریسی کے, اس وقت تک کام بنے گا نہیں. یہاں اس ملک کے اندر جو پچھلے 10-15 سال میں خاص طور پہ یا اس سے پہلے بھی جو ہے خرابی ہوتی رہی ہے, اس کی بنیاد یہی تھی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایکسٹینشن بن گئی تھی گورنمنٹ کی, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی ایکسٹینشن بن گئی. اور اسی لحاظ سے جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیب کا ادارہ ہے سر, نیب کا ادارہ ہے. ایون الیکشن ریفارمز کی بات کریں, خود ان کو جو دھرنے دیے تھے وہ الیکشن ریفارمز کو لے کے دیے تھے, لیکن 5 سال گزر گئے, پھر پارلیمان کے اندر انہوں نے اپنے ان پٹ نہیں دیا. یہاں پہ کر سکتے تھے وہ چیزیں, لیکن عارفہ یہ آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. ساتھ میں ایک اور بڑا کلیم انہوں نے کیا کہ مدرسہ ریفارمز بھی کریں گے. اگرچہ مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے کو کروڑ روپے فنڈنگ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو بھی ہم جدید بنا دیں گے, کر لیں گے یہ کام سارے. دیکھیں یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا, ہم اس وقت نہیں کہہ سکتے. یہ مینیفیسٹو ہے, یہ ان کی انٹینشنز ہیں, کتنا کرتے ہیں, کس طرح پرائیورٹائز کرتے ہیں, بیکاز سب کچھ تو نہیں ہو پائے گا, تو اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے. اور پھر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ FBR کا ریفارم ہونا چاہیے, بٹ اگر آپ تفصیل دیکھیں تو کوئی اتنی خاص انہوں نے تفصیل دی نہیں, اور دے بھی نہیں سکتے شاید مینیفیسٹو میں کہ کس طرح ہوگا یہ, کیونکہ وہ اتنا ایشو شاید ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے جتنا پولیٹیکل ہے FBR کا ریفارم. اسی طرح بیوروکریسی کا ہے یا باقی ہے, تو نیب کا بھی ہے. نیب تو خیر میرے ذاتی خیال میں کوئی کہے تو بھئی آپ FIA کو اسٹرینتھن کریں اور آپ جو پیرلل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بند کریں, کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک کے بعد دوسرا سیٹ اپ کریں. بٹ خیر یہ تو صوبے میں انہوں نے بند کیا بھی تھا نا, یاد ہے آپ کو, وہ تو ایک ان کی ریورسل تھی کیونکہ انہوں نے سیٹ اپ بھی کیا اور پھر بند بھی کیا. تو میں اس پوائنٹ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھنا پڑے گا, اور بہت سی یہ جو اور بھی چیزیں ہیں اس کی تھوڑی سی کاسٹنگ بھی دیکھنی پڑے گی, کیونکہ صحت کارڈ دے دینا تو بہت ایک اچھا وہ ہے, یا آپ اس کی فنڈنگ بڑھا دیں وہ بھی بہت اچھا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو پیسے آتے ہیں یہ ان سب چیزیں کرنے کے لیے, اسپیشلی ویلفیئر کے کسی بھی اسٹیپ کے لیے, تو وہ بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت اس کے پیسے دے رہی ہے. اور ایک حکومت جو اس وقت ویسے ہی اتنے زیادہ قرض نیچے پھنسی ہوئی ہے, وہ اپنا ایکسپینس اگر بڑھائے گی اور ساتھ میں ریونیو نہیں بڑھا پاتی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور اس کو بھی PTI کو ایونچولی دیکھنا پڑے گا. ابھی تو UC مینیفیسٹو کے اندر آپ کو یہ جوابات نہیں دینے پڑتے نا کہ آپ ہاؤسنگ کہاں سے دیں گے, صحت کارڈ کیسے سارے ملک میں دے دیں گے, all of these things, but eventually تو we will have to see کہ یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں ان ایکسپینسز کو بھی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سب ایکسپینسز ہیں. کیونکہ ایک اور بات بھی جو انہوں نے کی ہے نا کہ ہم جو ہے ریونیو کو ڈبل کر دیں گے, ان کا یعنی ایک لحاظ سے ایمبیشس وہ ہے, بلکہ خوش فہمی بھی ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے 4,000 بلین سے وہ لے جائیں گے 8,000 پہ لے جائیں. تو یہ تھوڑا سا ایک لحاظ سے دیکھا جائے بہت ہی ایڈلس پوزیشن بنا کے آتے ہیں کہ میں جب کہوں گا اپیل کروں گا تو لوگ ٹیکس دینا شروع کریں گے. اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا ہے جب آپ, اور وہ جو شور مچاتے رہتے ہیں کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کہتے ہیں بڑا ظالمانہ اقدام, اس حوالے سے نہیں کہہ رہے. ایک بات ہے افتخار کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے
اور جو بھی اپوزیشن میں ہوتی ہے اسے تنقید کرنی ہوتی ہے، وہ اس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے. شروع آؤٹ دیکھ لیں. ایک سر چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد قومی اسمبلی کے راولپنڈی کے 3 حلقے 60, 61 اور 62 پہ بات کریں کہ کون آگے جا رہا ہے کون پیچھے، کیا شیخ صاحب جو وہاں سے 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. قومی اسمبلی کے راولپنڈی سے 3 حلقے NA 60, 62, 63 کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک ہماری رپورٹ تیار کی ہے فیاض راجہ ہمارے خصوصی نمائندے، انہوں نے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اس پہ اپنا انالیسس دیتے ہیں کہ وہاں پہ کس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے. پہلے ایک قومی اسمبلی میں راولپنڈی شہر اور راولپنڈی کینٹ کا حصہ قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں. NA 61 راولپنڈی کینٹ، جبکہ NA 60 اور NA 62 راولپنڈی شہر کے لیے مختص انتخابی حلقے ہیں. راولپنڈی کینٹ کا انتخابی حلقہ NA 61 2018 کی حلقہ بندیوں سے قبل NA 54، 2002 کی حلقہ بندیوں سے قبل NA 39، جبکہ 1977 سے قبل NW 26 کہلاتا تھا. 1970 سے 1988 تک پہلے 4 عام انتخابات میں یہ حلقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ ثابت ہوا. یہاں سے ایک مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید میر اور نظر کیانی، جبکہ 2 مرتبہ پیپلز پارٹی کے راجہ شاہد ظفر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کو راولپنڈی کینٹ کے اس حلقے کے عوام نے 3 مرتبہ پارلیمنٹ میں پہنچایا. 1990 میں ان کے پاس اسلامی جمہوری اتحاد، جبکہ 1993 اور 1997 میں ان کے پاس مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ تھا. 2002 کے انتخابات میں راولپنڈی کینٹ کے حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا. کارکن زمرد خان نے نواز لیگ کے چیئرمین راجہ ظفر الحق کو اس حلقے سے شکست دی. 2008 اور 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کے ملک ابرار اس حلقے سے کامیاب ہوئے. تاہم 2013 کے انتخابات میں ان کو تحریک انصاف کی خاتون امیدوار ہنا منظور کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. NA 61 راولپنڈی کینٹ کی علاقائی سیاست پر نظر رکھنے والے 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں نواز لیگ کے ملک ابرار اور تحریک انصاف کے عامر کیانی کے درمیان سخت مقابلے کی پیش گوئی کر رہے ہیں. راولپنڈی شہر کو قومی اسمبلی کے 2 حلقوں NA 60 اور NA 62 میں تقسیم کیا گیا ہے. 2018 کی حلقہ بندیوں سے قبل NA 60 NA 56 جبکہ NA 62 NA 55 تھا. 2002 کی حلقہ بندیوں میں 2 حلقوں میں تقسیم ہونے سے قبل یہ حلقہ NA 38 کہلاتا تھا، جبکہ 1977 سے قبل یہ انتخابی حلقہ NW 27 تھا. 1970 اور 1977 کے انتخابات میں اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں ملک جعفر اور علی اصغر شاہ نے PNA کے امیدواروں کو شکست دی. 1985 کے عام انتخابات میں NA 38 سے پہلی مرتبہ آزاد امیدوار شیخ رشید احمد نے جیت سمیٹی. 1988 اور 1990 کے انتخابات میں بھی شیخ رشید احمد نے اس حلقے سے اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی. یوں لال حویلی کے امیدوار کی سیاسی حیثیت مسلمہ ہو گئی. 1993 اور 1997 کے عام انتخابات میں بھی شیخ رشید احمد اس حلقے سے فاتح رہے، مگر دونوں مرتبہ ان کے پاس پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ تھے. 1985 سے 1997 تک مسلسل 5 انتخابات میں شیخ رشید احمد نے پیپلز پارٹی کے 5 مختلف امیدواروں غلام حسین، ٹکا خان، چودھری مشتاق، آغا ریاض الاسلام اور ناہید خان کو شکست دی. شیخ رشید کی کامیابیوں کو 2002 کے عام انتخابات میں بھی بریک نہ لگ سکی، اگرچہ اس مرتبہ یہ حلقہ 2 حلقوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ ان دونوں حلقوں سے مسلم لیگ نواز کے نہیں بلکہ آزاد امیدوار تھے. اس مرتبہ بھی NA 55 اور NA 56 دونوں حلقوں سے لال حویلی کے امیدوار شیخ رشید ہی کامیاب ہوئے. 2008 کے انتخابات میں سابقہ NA 56 اور حالیہ NA 60 سے مسلم لیگ نواز کے حنیف عباسی نے پہلی مرتبہ فرزند راولپنڈی شیخ رشید کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر شکست دی. سابقہ NA 55 اور حالیہ NA 62 سے بھی مسلم لیگ نواز کے بیرونی امیدوار جاوید ہاشمی نے فرزند راولپنڈی شیخ رشید کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر شکست دی. 2013 کے عام انتخابات میں شیخ رشید احمد نے اپنے آبائی حلقوں میں اپنی سیاسی تکنیک بدلی اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو NA 56 پر الیکشن لڑنے کے لیے راضی کرتے ہوئے خود NA 55 سے عوامی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر تحریک انصاف کی حمایت سے سامنے آ گئے. NA 56 حالیہ NA 60 سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سخت مقابلے کے بعد مسلم لیگ نواز کے حنیف عباسی کو 13,000 کے مارجن، جبکہ NA 55 حالیہ NA 62 سے عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید نے سخت مقابلے کے بعد مسلم لیگ نواز کے شکیل اوان کو 13,000 ہی کے مارجن کے ساتھ شکست دی. 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات میں لال حویلی کے امیدوار شیخ رشید ایک مرتبہ پھر راولپنڈی شہر کے دونوں حلقوں سے میدان میں ہیں. اب کی بار ان کو NA 60 میں حنیف عباسی جبکہ NA 62 میں دانیال چودھری کے چیلنج کا سامنا ہے. پروگرام نیوز وائز کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیاض راجہ، ڈان نیوز، راولپنڈی. جی عارفہ، انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو 2 حلقے ایسے ہیں 60 اور 62 جہاں سے ماضی میں بھی شیخ رشید صاحب 6 بار منتخب ہو چکے ہیں، تو ان کا فوکس بھی اس بار بھی نہیں 2 حلقوں پہ ہے. ایک پہ آپ نے دیکھا بھی جیسے بتا رہے تھے فیاض کے، ایک پہ تو حنیف عباسی اور دوسرے پہ دانیال چودھری ہیں.
وہ ان کے مقابلے میں ہیں. ایک حلقہ انہوں نے چھوڑا ہے, دیکھا جائے تو کبھی بھی وہاں پہ کوئی زیادہ امپریسو رہے نہیں ہیں وہاں پہ, اور 61 کے اوپر ان کے وہ الیکشن تو نہ لڑ رہے ہیں, بلکہ وہاں سے عامر کیانی صاحب ہیں PTI کے, اور نون لیگ کے ملک ابرار صاحب ہیں, ان کے درمیان مقابلے. اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ بڑا ٹف کمپٹیشن دیا تھا. ہنا منظور نے لاسٹ الیکشن میں بھی وہ 68,000 ووٹ دیے تھے, انہوں نے ملک ابرار کے بارے میں بڑا کلوز ایک طرح سے مارجن تھا. کیا لگتا ہے شیخ صاحب ریٹین کر پائیں گے دونوں سیٹیں, تگڑے ہیں یہاں پہ؟ جی میرے خیال میں جو ایٹ لیسٹ پتہ چل رہا ہے, جو لوگ گراؤنڈ پہ ہیں ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جو شیخ رشید صاحب کا کانٹیسٹ ہے دانیال چودھری سے, شاید اس سیٹ کو وہ ریٹین کر سکیں آسانی سے, کیونکہ ایک تو وہ لال مسجد والی سیٹ ہے بیسکلی, پرانا جو شہر ہے پنڈی کا, جی, اور دوسرا یہ کہ ان کے سامنے دانیال چودھری ہیں جو ایک بہت نئے ہیں پالیٹکس میں. چودھری تنویر کے بیٹے ہیں, ان کو ابھی ریسنٹلی ٹکٹ دیا گیا ہے. وہ تو وہاں کے ووٹرز کا یہ خیال ہے کہ وہ لوکل نہیں ہیں, لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں ہیں, باہر سے آتے ہیں, سنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ پھرتے ہیں. تو وہاں تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب شاید آسانی سے اس سیٹ کو نکال لیں. دوسری کے اوپر جہاں حنیف عباسی سے مقابلہ ہے, شاید ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ حنیف عباسی صاحب بھی ایک قدرے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, اور شیخ رشید سے مقابلہ ہے. PMLN کا ووٹ بھی پنڈی میں بہت زیادہ ہے, اور آپ کے خیال میں وہاں پہ ٹف کمپٹیشن ہوگا. ایک چھوٹا سا زیادہ سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کیا انالیسس دیتا ہوں, چھوٹا سا بریک کے بعد پوچھتے ہیں زاہد صاحب سے کہ ان کا انالیسس کیا کہتا ہے, کون کہاں کھڑا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, انفیکٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید شیخ رشید صاحب تو PTI کے جو MPAs ہیں ان کے لیے بڑی بھرپون کے کمپین کر رہے ہیں, لیکن ان کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل پا رہا. اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 حلقوں میں جہاں سے وہ 6 بار الیکشن جیتے ہیں, آپ کی بار پوزیشن ان کی بڑی ٹھیک لگ رہی, لیکن جیسے عارفہ نے بھی کہا کہ جو حنیف عباسی کے ساتھ مقابلہ ہے وہ ذرا 50-50 ہے, وہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے, حنیف عباسی بھی جیت سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہے, مطلب کوئی آسان سیٹ نہیں ہے, سوائے اس کے جو شیخ رشید کی اپنی لال حویلی والی سیٹ ہے, جی جی, وہ تو خیر میں خیال لگتا یہ ہے کہ دانیال چودھری کے مقابلے میں جیت جائیں گے, کیونکہ لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ حنیف عباسی کا بنیاد طور پہ حلقہ تھا, حنیف عباسی وہاں سے لڑا کرتے تھے, لیکن اس بار ان کو مجبوری یہ لینی پڑی. اب دانیال کے معاملے پر زیادہ خوش نہیں ہیں. اب یہ حنیف عباسی اب اگر جیتیں گے یہاں سے تو PMLN کے بلبوتے پہ, پارٹی کے بلبوتے پہ جیتیں گے, اور اس میں جو ہے اب شیخ رشید کتنا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی برابر کیا کوئی حتمی طور پہ بات نہیں کی جا سکتی. تو ٹف کمپٹیشن ہے شیخ صاحب کے لیے دونوں سیٹوں پہ. اور اسی طرح سے اس میں آپ دیکھیں, سوری میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو 2 حلقے ہیں یہ وہی ایریا ہے جہاں سے پچھلی دفعہ عمران خان صاحب بھی جیتے تھے, اور کچھ لوگوں کے خیال میں پنڈی کے لوگ اس بات سے بھی خوش نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی واپس نہیں آئے حلقے میں, ایون دو یہ پنڈی کا حلقہ وہ تھا جس کو انہوں نے ریٹین کیا تھا. ووٹر ناراض ہے خان صاحب سے, اور وہ نزلہ بھی شیخ صاحب پہ گر سکتے ہیں آپ کے خیال میں. اس قسم کی بھی گفتگو ہو رہی ہے, سو اس کا بھی نقصان جو ہوگا وہ obviously شیخ رشید کو ہوگا. ہاں, لیکن اس میں ایک اور بھی ہوتی ہے, جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں بھی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب ان کے لیے مقابلہ اگر کسی اپوزیشن کے اپوننٹ کی طرف ہوتی ہے تو بھی. آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ایک بیک گراؤنڈ کی ہے تھوڑی سی, کہ پنڈی از ون آف دا پلیسز جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ نون کا گڑھ ہے. لاہور کے بعد راول پنڈی کی ہی گفتگو کی جاتی تھی نون کے اسٹرانگ ہولڈ کے حوالے سے, مگر 2013 کے جو الیکشن تھے اس میں یہ بات صحیح نہیں رہی, کیونکہ 6 جو سیٹس ہیں, 6 یا 7 سیٹس ہیں, ان میں سے آدھی PTI والے لے گئے تھے. غلام سرور لے گئے تھے ایک سیٹ, شیخ رشید کی بھی سیٹ کو آپ obviously PTI کی ہی سیٹ کنسیڈر کریں گے, اور ایک عمران خان صاحب جیتے تھے میرے خیال میں, نثار علی خان صاحب جیتے تھے, اور نہیں اور بھی تھی, یہ آئی تھنک ملک ابرار والی بھی. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ملک ابرار دوبارہ جیت سکتے ہیں یعنی, کیونکہ لیکن کیانی جو ہے وہاں سے عامر کیانی از اے ویک کینڈیڈیٹ, دس از واٹ پیپل سے, کیونکہ ایک تو وہ پنڈی کے ہیں نہیں, وہ آؤٹ سائڈر ہیں, وہ سمجھا جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے ہیں,
اور وہ کھڑے ہوئے ہیں ملک ابرار کے خلاف. اگر کہا یہ بھی جاتا ہے خواہش مند تھے کہ ان کو اسلام آباد سے ٹکٹ دیا جائے بٹ مجبوراً پھر ان کو وہاں بھیجا جائے. اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہنا منظور صاحبہ ناراض ہو چکی ہیں پی ٹی آئی سے اور وہ شاید انڈیپینڈنٹ کھڑی ہوئی ہیں. 60-70,000 ووٹ 68,000 ووٹ لاسٹ ٹائم. تو اب وہ obviously پی ٹی آئی کا ووٹ ہے. بٹ جو میری ایک کولیگ سے بات ہوئی عامر یاسین سے تو ان کا خیال تھا کہ ان کا اپنا بھی سپورٹ ہے کیونکہ وہ وہیں کی رہنے والی ہیں اسی علاقے کی اور وہ وہاں لوگوں سے ملتی جلتی رہتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ اپنے یہ ووٹس اپنے ساتھ لے جائیں. بٹ آبویسلی اربن سیٹس پہ پارٹی کے ووٹ کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. بٹ ایک یہ گفتگو تو اس طرح پی ٹی آئی کے ووٹروں کو راضی کرنے کے لیے میرے خیال میں شیخ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی چاہیے خان صاحب سے کہ ایک جلسہ وہاں پہ بھی کر دیں. آئی ایم شیور وہ ضرور کریں گے. آئی ایم شیور وہ ضرور کریں گے. آخری دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں وہاں پہ اور جلسہ کریں تاکہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پی ایم ایل این بھی جو پنڈی کی پی ایم ایل این ہے اس میں ویسے بھی پہلے بھی بہت ڈویژنس تھے کیونکہ نثار علی خان صاحب کے لوئلسٹ ان کے اپنے ہیں. حنیف عباسی صاحب جو تھے ان کو سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب سپورٹ کرتے تھے اور چودھری تنویر کا اور دانیال چودھری کے آپ کو پتہ ہے وہ نواز شریف صاحب سے کلوز تھے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ 2013 میں بھی ان کی ڈویژنز کی وجہ سے اتنی سیٹس گئیں تو وہ ڈویژنز تو ابھی بھی موجود ہیں پی ایم ایل این میں پی ٹی آئی میں بھی ہیں. لیکن چودھری نثار صاحب علیحدہ کھڑے ہیں تو پنڈی ریجن کی بات کریں تو ڈویژن تو یہاں پہ بھی ہے میرے خیال میں ووٹر یہاں پہ بھی ناراض ہیں پی ایم ایل این میں ان پنڈی. لیکن وہی لگتا یہ ہے کہ بہت ڈیوائیڈڈ سا بنے گا. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملیں گے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک اجازت. خدا حافظ.